پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کو کھانا کھانے کی دعوت دی، لیکن بدو نے جیسے ہی کھانے کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ روک دیا اور فرمایا کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کیونکہ جس کھانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو کھانا کھانے والے کے ساتھ شیطان لعین شریک ہو جاتا ہے۔ تو کیا تم شیطان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند کرو گے؟ بدو نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھانے لگو تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کرو۔ لہٰذا پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنت طریقے سے کھانا کھانے کے چند آداب بتائیں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی چیزوں کو کھانے سے منع فرمایا ہے اور کن چیزوں کو کھانے کی تاکید کی ہے جن سے ہماری مردانہ قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایسی باتیں کہ جن پر عمل کرنے سے نہ صرف ہماری صحت اچھی ہوگی بلکہ ہمیں بہت سارا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کرو، اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگی اور شیطان لعین دور بھاگ جائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے تو میں اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب بھی کھانا شروع کرو تو ابتدا میں بسم اللہ ضرور پڑھو اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ ضرور کہو۔ اے علی، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے اس عمل سے کیا ہوگا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، بے شک آپ کائنات کے تمام لوگوں سے بہتر جاننے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دو مقرب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے اس عمل کی وجہ سے قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھتے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا تو اسے وہ کھانا کھانے سے کوئی تکلیف اور بیماری نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیا کرو، کیونکہ اس سے غربت دور ہوتی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی اپنے ہاتھ دھو لو، کیونکہ اس سے وحشت اور جنون ختم ہوتا ہے اور آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں بھلائی اور خیر کی فراوانی ہو تو اسے چاہیے کہ کھانے سے پہلے وضو کر لیا کرے۔ پیارے دوستو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھ دھوئے تو وہ کھانا کھانے والے کے لیے بابرکت ہو جائے گا اور وہ شخص جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر انہیں خشک نہ کیا کرو، کیونکہ جب تک تمہارے ہاتھوں میں تری باقی رہے گی تمہارے اس کھانے میں برکت باقی رہے گی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کھانے والی کوئی چیز پیش کی جائے تو اسے کھانے سے پہلے یہ تین باتیں ضرور جان لو۔ پہلی یہ کہ وہ کھانا حلال ہے، حرام نہیں۔ دوسری یہ کہ وہ کھانا پاک و صاف ہے، نجس نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ کھانا چوری کا تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ جو شخص ایسے دسترخوان پر کھانا کھائے جس پر شراب موجود ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے ایسے شخص پر لعنت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس شخص کی کوئی نیکی اور کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو اور دائیں ہاتھ سے ہی چیزیں لیا اور دیا کرو، کیونکہ شیطان لعین بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی لیتا اور دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جس کا پیٹ ضرورت سے زائد بھرا ہوا تھا اور جس کی وجہ سے اسے ڈکار پر ڈکار آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں جتنا پیٹ بھر کر کھائے گا
وہ شخص قیامت کے دن اتنا ہی بھوکا اور پیاسا رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک ضرور کھایا کرو۔ جو شخص کھانے سے پہلے اور بعد میں تھوڑا سا نمک کھائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 70 قسم کے بلاؤں اور بیماریوں کو دور فرمائے گا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری جزام یعنی کوڑ کی بیماری ہے۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب بھی کھانے کی کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دائیں ٹانگ مبارک کھڑی کر لیتے اور فرماتے کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، کیونکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہوں، غلاموں کی طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھانا پسند کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھائے پیے گا وہ جنت میں ان برتنوں سے محروم رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس شخص میں یہ 3 عادتیں ہوں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے دشمنوں میں شمار کرے گا۔ نمبر 1، شب بیداری کے بغیر دن کو سونے والا۔ نمبر 2، بلا وجہ ہنسنے اور کہکہے لگانے والا۔ اور نمبر 3، پیٹ بھر جانے کے بعد بھی کھانا کھانے والا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 عادتوں کی وجہ سے انسان برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے جسم پر سفید داغ پیدا ہونے لگتے ہیں۔ پہلی عادت ہے منگل اور بدھ کو بال صفا پاؤڈر لگانا۔ دوسری عادت ہے دھوپ میں پڑے ہوئے گرم پانی سے وضو اور غسل کرنا۔ تیسری عادت ہے جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا۔ چوتھی عادت اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا۔ اور 5ویں عادت ہے کہ پیٹ بھر جانے کے بعد بھی کھانا کھاتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ امت جب تک کافروں جیسا لباس نہیں پہنے گی، کافروں جیسا کھانا نہیں کھائے گی تو ان میں خیر و برکت باقی رہے گی، لیکن اگر یہ امت کافروں جیسی عادات اور ان جیسی شکل و شباہت اختیار کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار اور رسوا کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا کھانا کبھی ترک مت کرو، چاہے وہ سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ قوت بدن اور مردانہ طاقت کا باعث بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کی 4 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ نمبر 2، 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا۔ نمبر 3، بائیں جانب زور دے کر بیٹھنا۔ اور نمبر 4، کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لینا۔ اور پھر فرمایا کہ کھانا کھانے کے 4 آداب یہ ہیں۔ نمبر 1، جو کچھ کھانا اپنے ہی آگے سے کھانا۔ نمبر 2، چھوٹا لقمہ اٹھانا۔ نمبر 3، آہستہ اور خوب چبا چبا کر کھانا۔ اور نمبر 4، کھاتے وقت لوگوں کی جانب کم دیکھنا۔ دوستو، ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھائے اور اس کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دسترخوان پر زیادہ دیر تک بیٹھا کرو، کیونکہ یہ وقت تمہاری عمر میں شمار نہیں ہوتا اور آخرت میں تمہارے اس وقت کا تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دسترخوان پر روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے اور اس کی آنے والی 7 نسلوں سے غربت اور افلاس کو دور فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص خرما یعنی کھجور یا روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھے اور اسے پاک کر کے کھا لے تو اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روٹی کو سالن کے پیالے کے نیچے مت رکھو، روٹی کی عزت کرو، کیونکہ اس سے تم قوت اور طاقت حاصل کرتے ہو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روٹی کو درندوں کی طرح مت سونگھا کرو، روٹی کی عزت کرو، اور جب روٹی کھاؤ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو، یا اللہ ہماری اس روٹی میں خیر و برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے سامنے گوشت اور روٹی آئے تو اپنی ابتدا روٹی سے کرو اور اپنی بھوک کی تیزی کو روٹی سے ختم کرو اور اس کے بعد گوشت تناول کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دوسرے شہر جاؤ تو سب سے پہلے وہاں کا پیاز کھا لو تو اس شہر کی بیماریاں تم سے دور رہیں گی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیاز منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، بلغم کو زائل کرتا ہے،
سستی اور تھکان سے نجات دلاتا ہے، رگوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، دانتوں کی جڑوں کو مستحکم کرتا ہے، بدن کو خوش رنگ بناتا ہے، اور پھر فرمایا کہ دوپہر کے وقت پیاز کھانا مردانہ قوت میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ امام رضا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اسہال اور تپ دق کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ جو اور چاول کی روٹی کھائے، کیونکہ اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں، یہ بدن سے ہر قسم کے درد کو دور کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ستو کھایا کرو، یہ انبیاء کی خوراک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ یہ بدن میں گوشت بڑھاتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ خشک ستو کھانے سے جسم پر سفید داغ ختم ہوتے ہیں۔ زیتون میں ملا کر کھانے سے چہرہ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ستو کھانے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ خشک ستو کے 3 چمچ کھانا بلغم اور صفرا سے نجات دلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ستو 70 قسم کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی مردانہ قوت میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ 40 دن تک صبح سویرے ستو کھائے، کیونکہ یہ دونوں کندھے مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا ستو کا شربت بنا کر پیو، یہ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، بلغم اور صفرا کو دور کرتا ہے۔ امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عورت ماہواری کا خون جلدی بند نہ ہونے کی بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ستو کا شربت بنا کر پیا کرے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن جن چیزوں کے ساتھ انسان روٹی کھا سکتا ہے دنیا اور آخرت میں ان میں سب سے بہتر گوشت ہے۔ گوشت کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے، اور جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے تو وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور جو شخص بد اخلاق ہو جائے اس کے کان میں اذان کہی جائے تاکہ وہ خوش اخلاق ہو جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھا سکے اسے چاہیے کہ وہ قرض لے کر گوشت کھائے، تو اس کا یہ قرض اللہ سبحانہ و تعالی خود ادا کرنے کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ دوستو، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ پرندوں اور گائے کا گوشت بال خورے کو دور کرتا ہے۔ گائے کا دودھ دوا ہے، اس کا گھی شفا ہے، اور اس کا گوشت بیماریوں کے خلاف ڈھال ہے۔ جو شخص زیادہ غصہ کرتا ہو اور بہت زیادہ رنج و غم میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تیتر کا گوشت کھاتا رہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 کام کرنے والے سے مجھے خوف ہے کہ اس کی موت واقعہ نہ ہو جائے۔ نمبر 1، سائے میں خشک کیا ہوا بدبودار گوشت کھانے والا۔ نمبر 2، بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ غسل کرنے والا۔ اور نمبر 3، بوڑھی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔